مولانا الیاس بھٹکلی، بھٹکل ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور مضمون بڑا عجیب لکھتے ہیں، کمپوزیشن بڑا عجیب لکھتے ہیں. انہوں نے ایک مضمون لکھا، مضمون عجیب لکھا. انہوں نے لکھا کہ میری مسجد میں ایک بڑے میاں تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، کئی دن ہو گئے کہ وہ بڑے میاں مسجد میں آ نہیں رہے ہیں. میرے دل میں آیا کہ بڑے میاں شاید بیمار ہوں گے، چلو عیادت کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے مسجد والے جماعت کے ساتھی فکر کرتے ہیں اور عیادت کے لیے جاتے ہیں. مولانا عیادت کے لیے گئے، دیکھا بڑے میاں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانہ کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. جیسے ہی مولانا پہنچے رونے لگے، دل بلا کر وہ بڑے میاں رونے لگے. مولانا نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھیے میری حالت، کوئی میرا بچہ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی. کہا میری اولاد جن کی میں نے اتنی فکریں کی، اتنا پڑھایا اور دینی فکر بھی کی تھی، یہ نہیں ہے کسی دنیا پڑھائی، ان کو دینی تعلیم بھی دی تھی، پھر بھی آپ کے بچے آپ سے دور ہو گئے. مولانا کو حیرت ہوئی. مولانا نے کہا کہ حضرت اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان حالات میں رکھا ہے. بڑے میاں پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اس کا فائدہ ہے یہ مت سمجھنا پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ بے سود ہے، فائدہ مند نہیں، فائدہ مند ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا، فوراً دماغ میں آ مولانا نہیں میرے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے حالات آئے ہیں، آپ بتائیے میرے اندر کیا کمزوری ہے. حضرت مولانا نے کہا کہ آپ سوچئے کبھی آپ نے کسی کو ستایا ہے؟ بڑے میاں سوچنے لگے. بڑے میاں نے کہا ہاں، اب یاد آیا کہ جب میں نماز کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تھا تو میں اپنی زبان سے ان بچوں کو یہ کہتا تھا تو حرامی، تیرا باپ حرامی، تیرے باپ نے تیری تربیت نہیں کی، تمہیں نمازی نہیں بنایا. آج یہ جملوں کا اثر ہے کہ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے. آج ہم تانے دیتے ہیں، آج ہم تانے دیتے کسی کو، تیری بیٹی بھاگ گئی، تیرا لڑکا آوارہ ہو گیا. کسی کو بے دینی کا تانا دینا، کسی کی اولاد کی تربیت نہ کرنے کا کسی کو تانا دینا، یہ ہماری اولاد تک پہنچاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے. حضرت مولانا نے فرمایا علم کا گھمنڈ، کبر جو ہے کبھی مال کا ہوتا ہے اور کبھی عبادت کا نشہ ہوتا ہے، کبھی بزرگی کا نشہ ہو جاتا ہے. میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں اور یہ نمازی نہیں ہے. مسجد میں کوئی بھائی نظر آیا تو کیا بولتے ہیں؟ عید کا چاند نظر آیا. عید یہ تانا ہے، تانا دے رہے ہیں ہم اس بھائی کو. عید کا چاند نظر آیا، اس سے یہ کہتے میرے بھائی آج تو آیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا. تو روزانہ آئے اللہ کتنا خوش ہوگا. آپ بتائیے کیا وہ روزانہ نہیں آئے گا؟ ہم نے اس کو تانا دیا عید کے چاند کی طرح آج نظر آ رہے ہو، کہاں کے؟ پھر وہ دوسرے دن نظر نہیں آئے. یہ ہماری زبان، آج ہماری زبان بالکل بے قابو ہو چکی ہے. آج ہم کسی کو بھی تانا دے رہے ہیں اور کیسے کیسے تانے علماء تک پہنچ گئے. لوگ علماء تک پہنچ گئے ہیں. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی خانقاہ میں آخری عشرے میں ایک نوجوان رہ کر آیا. حضرت سننا عجیب بات ہے، خون کے آنسو رلانے والی بات ہے. وہ نوجوان میرے سامنے آ کر حضرت مفتی صاحب کی برائی بیان کر رہا. میں نے کہا کہ کس فتنے میں پڑا؟ تو اصلاح کے لیے گیا تھا؟ تو اس نے کہا میں وہاں گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب نے تو بنگلے بنا دیے. صحابہ نے کہاں بنگلے بنائے تھے؟ مفتی صاحب نے تو بنگلے بنا دیے. کہاں پہنچ گئی یہ امت؟ کہاں پہنچ گئی یہ امت جس کی ولایت پر کسی کو شک نہیں ہے؟ آج اس بزرگ کی ولایت پر ہمیں شک ہونے لگا. کیا سمجھے ہے؟ کہاں علم ہے تمہارے پاس؟ کیا صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دے رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا نہیں مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو، لو اس کو، فتمول بھی، بخاری شریف میں، مالدار بنو اس کے ذریعے. کیا صحابہ کرام کو حضور نے مالدار بننے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا یہ کہاں سے لیا ہے کہ صحابہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے؟ پھر تو گاڑی پر کیوں سوار ہوتا ہے؟ تجھے بھی اونٹ پر سوار ہونا چاہیے تھا. آج ہماری زبان بے قابو ہو کر کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ بزرگوں تو کا تو ہم نہیں چھوڑ رہے. پیر ذوالفقار ہو، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہو، نہ جانے کن کن بزرگوں کا ہم نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے. 2 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، مول صاحب دیکھو کیسا عمدہ کپڑا پہنا ہے، ان کو تو مزے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. یہ ہماری زبانوں کے تانے، یہ زبانوں کے بول ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور کوئی نوجوان بولتا ہو تو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے.